السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. معزز حاضرین، دین بھائیوں، نوجوان احباب، سیرت نبی کے اس سلسلے وار پروگرام میں جیسا کہ آپ نے سنا، آج کی اس نشست کا موضوع ہے صلح حدیبیہ، واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا ہی اہم واقعہ ہے۔ اس واقعے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے قوموں کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ تھا، ان کے ساتھ مل جل کر آپ نے دعوت و تبلیغ کا جو کام کیا، اس کا جہاں بیان ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، وہیں آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح کے حالات واقعات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، ان کے لیے بھی اس واقعے میں بہت سا درس۔ یہ واقعہ ہے جس کو خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فتح مبین سے تعبیر کیا ہے۔ اس واقعے کے سلسلے میں قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں، اور حقیقت میں یہ واقعہ مسلمانوں کی کمزوری سے نکل کر، جس کمزوری میں وہ مدینے میں پہنچنے کے بعد بھی زندگی گزار رہے تھے، اس کمزوری سے نکل کر ان کی طاقت، ان کے غلبہ، ان کی فتح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس وقت۔ اور یہی نہیں، اب تک اسلامی دعوت جزیرہ عرب سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو یہ موقع ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے موقع دیا کہ دعوت اب باہر جائے، عرب دنیا سے باہر نکلے، اور اسی لیے اس واقعے کے بعد
دنیا کی بڑی بڑی جو سلطنتیں تھیں اور جو بادشاہ تھے ان تک آپ نے اس دین کی دعوت کا پیغام بھیجا۔ آئیے پہلے ہم اس واقعے کے تعلق سے پورے واقعے کو ہم سرسری طور پر دیکھتے ہیں اور پھر اس میں کیا عبرت اور نصیحت ہے اس کو ہم آخر میں بیان کریں گے، اور اس واقعے کو اللہ نے جو اہمیت دی ہے اس کو بھی بیان کریں گے۔ پیچھے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے مدنی زندگی میں جو واقعات ہوئے اور جو جنگیں ہوئی آپ کی مشرکین کے ساتھ وہ سب آپ نے سنا۔ یہ واقعہ ذی قعد سن 6 ہجری کا ہے۔ یہ واقعہ ذی قعد سن 6 ہجری کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ذی قعد کے مہینے میں یا ذی قعد سے پہلے شوال کے آخر میں۔ اس میں مورخین کے یہاں اختلاف ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ گئے۔ مکہ جانے کے بعد کعبہ شریف کی کنجی آپ کو ملی، آپ نے کعبہ کھولا ہے اور پورا عمرہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، طواف کیا اور پورا عمرہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب صبح ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے اس خواب کو بیان کیا۔ یہ خواب سننے کے بعد صحابہ کرام کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم لوگ جائیں گے مکہ اور عمرہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے، اپنے نبی کی زبان مبارک سے سن چکے تھے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور اس خواب میں صاف طور پر اس کا ذکر تھا کہ ہم مسلمان آپ کے ساتھ مکہ جا کر عمرہ کریں گے، طواف کریں گے۔ جو تعبیر تھی وہ بالکل واضح تھی، خواب کی تعبیر بالکل واضح تھی، اور پھر مسلمانوں کے اندر اس بات کا بہت زیادہ شوق تھا، خاص طور پر جو مکے کے مہاجرین تھے، 6 سال سے مکے سے دور رہے تھے۔ مکے میں رہتے ہوئے وہ روزانہ حرم میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سب کچھ تھا، اور ہجرت کرنے کے بعد اس سے کافی 6 سال سے دور تھے، مکہ نہیں دیکھا تھا، حرم نہیں دیکھا تھا، اسی لیے ان کو اور زیادہ شوق ہوا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ خواب تو سچا ہے، ہم لوگوں کو جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے مکہ جانے کی تیاری شروع کی، اور مدینہ ہی نہیں، مدینہ کے آس پاس جو مسلمان تھے مختلف قبائل میں، ان کے درمیان بھی اعلان کرایا کہ جو لوگ میرے ساتھ مکہ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ سب تیاری کریں۔ اور ذی قعد کی پہلی تاریخ یا 6 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ 1300 یا 1500 کی تعداد تھی جو نکل کر گئے آپ کے ساتھ عمرہ کے لیے مدینے کی طرف روانگی ہوئی۔ آپ نے ذی الحلیفہ میں پہنچنے کے بعد جو میقات ہے مدینے والوں کی، جہاں سے احرام باندھتے ہیں، ہم لوگ بھی جب جاتے ہیں مدینے سے نکلتے ہیں مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے، جہاں احرام باندھتے ہیں، آج اسے ابیار علی کہتے ہیں۔ ذی الحلیفہ پہنچنے کے بعد آپ نے عمرہ کا احرام باندھا، اور وہیں اونٹ کو قلادہ پہنایا، قربانی کا اونٹ آپ نے ساتھ دیا۔ یہ عربوں میں بھی رواج تھا کہ جب وہ نکلتے تھے مکے کے لیے تو وہ اونٹ یا قربانی کے جانور کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اس کے گلے میں قلادہ پہناتے، ہار پہناتے تھے، اور اگر اونٹ ہوتا تھا تو پیچھے سے کاٹ کر اس کا خون ڈالتے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، اس سے کوئی چھیڑتا نہیں تھا۔ اس چیز کو ہمارے دین میں بھی اللہ نے باقی رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، قربانی کا اونٹ بھی اپنے ساتھ لیا یہی ذی الحلیفہ سے، اور اس کے بعد آپ روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو یوں ہی نہیں،
بلکہ آپ نے قبیلہ خدا کے ایک آدمی کو جاسوس کے طور پر مکہ کی طرف بھیجا اور اس سے کہا کہ معلوم کرو کہ جب ہم مکے جا رہے ہیں وہاں مشرکین ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ روکنے کی تیاری کریں، ہم صرف عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں، ہم جنگ کرنے کی نیت سے نہیں جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم وہاں چل کر عمرہ کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، اس لیے تم اس کی خبر لو۔ تو جب آپ آگے پہنچے ذی الحلیفہ کے بعد تو وہ آپ کے جاسوس واپس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو مکہ کی طرف آپ کے جانے کی خبر قریش کو، مکہ والوں کو لگ گئی ہے اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پوری تیاری کی ہے۔ اور یہی نہیں قریش بلکہ انہوں نے اپنے آس پاس کے جو ان کے ہمنوا قبیلے والے ہیں مشرکین، ان سب کو اکٹھا کیا ہے اور ایک بڑی تعداد آپ کو روکنے کے لیے اور آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ کیا تھا آپ اسی ارادے پر قائم رہے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے خواب دیکھا ہے اور یہ خواب سچ ہوگا، اس لیے ہم نے جو ارادہ کیا ہے یہی اس ارادے سے چلیں گے، ہم کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام راستہ تھا مدینے جانے کا اس سے اعراض کیا۔ جب اور آگے پہنچے تو یہ خبر لگی کہ قراء الغمیم ایک جگہ ہے، وہاں حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مکے کے نوجوانوں کے ساتھ، گھوڑ سواروں کے ساتھ وہاں اکٹھا ہیں ہم کو روکنے کے لیے۔ یہاں سے بھی آپ نے اپنے آپ کو اپنا راستہ بدلا، اس لیے کہ وہ راستہ سب سے قریبی راستہ تھا مکے جانے کا، اسی راستے کو آپ نے پکڑا تھا تاکہ ہم جلدی پہنچے، لیکن جب یہ خبر لگی تو پھر اس سے بھی آپ نے راستہ، اور جب وہاں سے راستہ روکا تو آپ گھومتے ہوئے حدیبیہ کی طرف گئے۔ یہی آپ نے مشرکین نے کئی طرف سے گھیرا تھا کہ آپ کو جانے نہ دیا جائے، لیکن آپ کو چونکہ آپ نے راستہ بدلا اس لیے آپ حدیبیہ تک پہنچے جو مکے سے بہت قریب ہے۔ حدیبیہ یہ آج جو ہے ہم جب جدے سے مکے آتے ہیں سمندر کے راستے سے جو چلتے تھے وہ لوگ اس طرف، جب ہم جدے سے مکے آتے ہیں تو اس طرف پڑتا ہے، گویا آپ نے جو راستہ آخر میں اختیار کیا اس سمندر کے کنارے سے راستہ، اور اسی لیے آپ آسانی سے حدیبیہ تک پہنچے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ مکے والے پوری تیاری کے ساتھ ہیں اور آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا، آپ سے جنگ کی جائے گی، کیونکہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا جس کو محرم الحرام کہتے ہیں، جس میں جنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مشرکین بھی اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، اسی لیے آپ نے اس موقع سے پورے طور پر یہ احتیاط کیا کہ جنگ نہ ہو، پورے طور پہ احتیاط کیا کہ جنگ نہ ہو، بلکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پہنچے۔ اور اسی لیے آپ نے کئی ذرائع سے باتیں پہنچائی تھی پہلے ہی، حدیبیہ تک پہنچے سے پہلے ہی مکہ والوں تک، کہ ہمارا جو مکہ آنے کا ارادہ ہے وہ صرف ایک ہے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک ہے کہ آپ ہم کو عمرہ کرنے دیا جائے، ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں۔ حدیبیہ میں رکنے کے بعد جیسے ہی آپ رکے ایک بہت بڑا معجزہ ہوا، اور یہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت ہے۔ یہ اس طرح کا معجزہ کئی جگہ ہوا۔ حدیبیہ جب پہنچے تو حدیبیہ کا جو کنواں تھا، مشہور کنواں تھا، اس میں بہت کم پانی تھا۔ صحابہ کرام اترنے کے بعد کنویں سے پانی نکالنے لگے تو وہ پانی اور کم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ پانی نہیں ہے، وہ کہا جو پانی ہے وہ بھی سوکھ رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر دیا، کہا کہ اسی کو اس میں ڈال دو۔
صحابی کہتے ہیں کہ جب تیر ڈالا گیا تو پانی ایسا نکلنا شروع ہوا اس کنویں سے جس کنویں میں پانی ختم ہو رہا تھا. کہا ایسا پانی نکلنا شروع ہوا کہ کنویں کے اوپر تک آ گیا, کنویں کے اوپر آ کر بہنے لگا. یہ ایک معجزہ حقیقت میں تھا, اور اس طرح کا معجزہ کئی جگہ تبوک کے واقعے میں بھی ہے اور کئی سفر میں. کہتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگوں کو پانی ملا اور اس جگہ ہم لوگوں نے ٹھہرنے کا انتظام کیا. اور جب قریش والوں کو معلوم ہوا کہ یہاں ٹھہر گئے آپ, تو اس کے بعد وہاں سے آنا شروع ہوئے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پہلے ہی یہ پیغام پہنچایا تھا, اور جو بھی مشرکین آتے تھے آپ سے بات کرنے کے لیے ان سے صاف طور پر کہا تھا کیا بات کہی تھی, غور کرنے کی. آپ نے ان سے کہا تھا کہ ہم عمرہ کرنے آئے, ہم کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم چاہتے ہیں صلح کے ساتھ ہم عمرہ کریں اور واپس چلے جائیں. اگر قریش یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان کے بیچ کے معاملہ ختم ہو جائیں تو وہ ہم کو ہمارے حالت پہ چھوڑ دیں, اور اپنی حالت پر رہیں. ہمارے سامنے دوسرے اور قبائل ہیں, ان سے ہم نپٹ لیں گے. اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارا معاملہ صاف ہو جائے گا, اور اگر حق پر نہیں ہے تو وہی معاملہ صاف ہو جائے گا. لیکن اگر ہمیں زبردستی روکا گیا اور جنگ پر مجبور کیا گیا تو اللہ کی قسم, اللہ کے دین میں یا تو میں اپنی گردن کٹوا دوں گا یا اللہ رب العالمین اپنے اس دین کو ضرور نافذ کر دے گا جس دین کو اس نے دے کر بھیجا ہے. آپ نے یہ بات ان کی طرف مشرکین کی طرف سے بھی جو لوگ آئے ان سے صاف کہی. چنانچہ کئی ایک لوگ آئے مشرکین کی طرف سے آپ سے بات کرنے کے لیے, اور سب سے آپ نے یہی بات کی, اور سب نے جا کر مشرکین کو باتیں پہنچائی. جو بدماش قسم کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں قبول کریں گے, ہم جنگ کریں گے. لیکن جو سمجھدار تھے انہوں نے سمجھا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ معقول ہے, اور کیونکہ وہ پچھلی جنگوں میں بری طرح تھک چکے تھے مشرکین قریش والے, اچھے بڑے ان کے سرداران مارے جا چکے تھے, اور اپنی کمزوری کا ان کا اب احساس ہونے لگا تھا. اسی لیے جو عقل مند تھے انہوں نے کہا نہیں, بلکہ ہمیں صلح کی بات اگر وہ آ رہی ہے تو ہمیں اس بات قبول کرنی چاہیے اور صلح کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. چنانچہ آخر میں سہیل بن عمرو نام کے ایک آدمی کو بھیجا جو اپنے قبیلے کا بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا, اور جس کی بات قریش بھی مانتے تھے. اس کو انہوں نے بھیجا. میرے بھائیوں, زیادہ تفصیل میں نہ جا کر اختصار سے کچھ چیزیں موٹی چیزیں اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ کم وقت میں پوری معلومات ہو جائے. جب سہیل بن عمرو آیا, غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیزوں کو دیکھ کر کس طرح فعال لیتے تھے. خودشگونی جو کہا جاتا ہے, اچھی علامت جسے دیکھ کر کہتے ہیں, وہ کیسے آپ لیتے تھے. اور یہ حقیقت میں ایک مومن کی شان ہے, پہچاننا چاہیے. ایمان اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جب آپ نے اس کو دیکھا سہیل بن عمرو کو, تو آپ نے کہا اس کا نام سہیل ہے, اللہ نے اس کو بھیجا ہے, اب ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا. سہل عربی زبان میں سہل آسان کہتے ہیں, اسی سے سہیل بنا ہوا. کہا اسی نام سے آپ نے فعال لے کر کہا کہ اب ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا. یہ آدمی آ رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اب ہمارا معاملہ طے ہوگا, ہمارا معاملہ آسان ہوگا. چنانچہ جب سہیل بن عمرو آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو, کیا لے کر آئے ہو اپنے قوم سے. تو اس نے کہا کہ آپ نے جو بات کہی تھی وہ ساری بات قوم کو پہنچ چکی ہے. قوم اس بات پر تیار ہے کہ ہم کوئی معاہدہ کر لیں, صلح کر لیں.
تو آپ نے کہا کہ ہم تو اس کو کیا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صلح کر لیں آپس میں۔ چنانچہ صلح کی بات ہوئی، اور غور کیجئے اصل چیز جو غور کرنے کی ہے وہ صلح ہوئی، اس کی جو بندے ہیں، جو شرائط ہے وہ، اور جو واقعہ اس موقع سے پیش ہے وہ، کیونکہ آج ہمیں بہت سارے احباب میرے بھائیوں حالات کو دیکھ کر جذباتی ہوتے ہیں، حالات کو نہیں سمجھتے ہیں اور جذباتی ہو کر بہت ساری باتیں کہتے ہیں، اور آج جو اسلامی تعلیمات پر، اسلام کی بہترین تعلیمات پر میانہ روی، انصاف، مساوات، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، ان اعلیٰ اخلاق اور تعلیمات جو ہمارے دین میں ہیں، ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے اسی شدت پسندی سے جو آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ لیکن غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دب کر، حقیقت میں ظاہری طور پر دیکھیں دب کر صلح کی۔ ہوا کیا، سہیل بن عمرو کے ساتھ جب صلح ہوئی تو آپ نے کہا کہ صلح جو ہوگی وہ لکھ کر ہوگی۔ یہی ہمیں ملتا ہے کہ کسی دو فریق کے درمیان صلح جب ہو تو کیا طریقہ ہونا چاہیے، دونوں طرف کی باتیں سنی جانی چاہیے، حالات کو، دونوں طرف کے حالات کو سمجھنا چاہیے، اور جو طے ہو اس کو لکھنا چاہیے، جو طے ہو اس کو لکھنا چاہیے، اور جو باتیں ہوں وہ معقول باتیں ہونی چاہیے۔ یہیں سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا درس ہے۔ لکھا جانے لگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کو آپ نے حکم دیا کہ لکھو، جو لکھنا جانتے تھے، صحابہ کرام میں سب لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو جب انہوں نے لکھنا شروع کیا، پہلا جملہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو سہیل نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، کیونکہ رحمان ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم بسم اللہ اللہم کہتے ہیں اور یہی لکھا جائے گا، الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے گا۔ غور کیجئے، یہ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف۔ مسلمان تو کہتا ہے الرحمن وعرش استوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، کاٹ دو اس کو، اور جو یہ کہہ رہا ہے وہی لکھو، بسم اللہ اللہ۔ چنانچہ یہی لکھا گیا۔ اس کے بعد یہ معاہدہ دو فریق کے درمیان تھا، تو کن دو فریق کے درمیان تھا یہ لکھا گیا۔ لکھا پہلے من محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول کی طرف۔ اس نے پھر اعتراض کیا کہ رسول اللہ کیوں آپ لکھ رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رسول مانتے تو پھر یہ معاملہ کیوں تھا؟ کیوں ہم روکتے ہیں آپ کو؟ کیوں مکہ نہ جانے دیتے؟ کیوں اتنے اختلافات ہوتے ہیں اور اتنی جنگیں ہوتی ہیں؟ ہم آپ کا رسول نہیں مانتے ہیں، اور یہ رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا۔ اگر یہ لکھا جائے گا تو صلح نہیں ہوگی۔ آپ نے اس کو بھی ہٹوا دیا۔ حضرت علی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے، ہم آپ کا رسول مانتے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی شریعت پر ایمان لائے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ اس پر کاٹ دیا جائے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، کاٹا جائے گا۔ اور آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ کہاں ہے، آپ نے ان کو بتایا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے کاٹا۔ غور کیجئے، یہاں بھی دبنے کی کتنی شکلیں۔ اس کے بعد شرائط لکھی گئی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ ان کی پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال مکہ نہیں جائیں گے، مسلمان اس سال مکہ نہیں جائیں گے، یہیں سے واپس جائیں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، مکے میں صرف 3 دن رہیں گے، اپنے ساتھ جنگی ہتھیار نہیں لائیں گے، صرف تلوار ان کے ساتھ ہوگی، میان میں ہوگی۔ پہلی شرط یہی کتنی سخت۔ مسلمان اس پورے ارادے کے ساتھ آئے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خواب میں دکھایا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، مکہ کی زیارت ہو رہی ہے،
اور پورے طور پر اس کے لیے تیار تھے، دل میں اس کا شوق تھا، احرام باندھے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی واپس جانے کی بات. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو، پہلی شرط یہی لکھی گئی، پہلی شرط یہی لکھی گئی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے، اس سال نہیں کریں گے، اور اگلے سال بھی تو آئیں گے تو صرف 3 دن رہیں گے، صرف 3 دن رہیں گے، ہتھیار کوئی ساتھ نہیں ہوگا. دوسری شرط یہ تھی کہ یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوگا. پھر یہ شرط تھی کہ صلح ہونے کے بعد جو آس پاس کے جو قبائل ہیں مدینہ اور مکہ کے آس پاس، ان قبائل میں سے جو جس کے ساتھ ہونا چاہے گا وہ ان کے ساتھ ہو جائے گا. آخری جو شرط تھی بہت ہی سخت تھی. کیا تھی وہ شرط؟ یہ تھی کہ مسلمانوں میں سے اہل مدینہ میں سے، مسلمان نہیں بلکہ کہیے کہ اہل مدینہ میں سے جہاں مسلمان ہیں، ان میں سے کوئی آدمی اگر مکہ آتا ہے تو مکہ والے اس کو مدینہ نہیں بھیجیں گے، مکہ والے اس کو مدینہ نہیں بھیجیں گے، مکہ ہی میں اس کو روکا جائے گا. اور مکے سے کوئی آدمی، مکہ والوں میں سے کوئی مدینہ جائے گا تو وہ مدینے والے اس کو واپس بھیجیں گے. اور کیجیے کتنی کمزوری ہے، کتنی بڑی کمزوری ہے. اور ابھی دیکھیے ایک واقعہ اسے کے ساتھ یہ ہوا کہ ابھی یہ شرط لکھی جا رہی تھی، مسلمان اس کو سن رہے تھے اور اس کو برداشت کر رہے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کو لکھا جائے. اسی درمیان ایک واقعہ ہوا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے اور سہیل بن عمرو کے لڑکے تھے جو صلح کرا رہا تھا اور جو لکھوا رہا تھا، اسی کے لڑکے تھے. مسلمان ہونے کے بعد ان کو بہت ستایا گیا تھا اور خود سہیل نے اپنے گھر میں زنجیروں میں قید کر کے رکھا ہوا تھا اور اتنا مارا تھا کہ مار کا نشان بھی ان کے بدن پر تھا. وہ اس جگہ پہنچے، کسی طرح بھاگ کر مدینہ سے نکل آ کر حدیبیہ پہنچے، اور اس وقت پہنچے جو ابھی یہ شرطیں لکھی جا رہی تھی، دستخط نہیں ہوئی تھی. شرطیں لکھی جا رہی تھی اور یہ طے ہو رہا تھا کہ یہ شرط پر معاہدہ ہوگا، اور دستخط نہیں ہوئی تھی. جب پہنچے تو سہیل نے دیکھتے ہی کہا کہ پہلے اس کو آپ واپس کریں گے، ابو جندل کو واپس کریں گے، اس کے بعد کہ معاہدہ ہوگا، ورنہ معاہدہ نہیں ہوگا. جندل کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے کہ مجھے مسلمان ہونے کے بعد بھی اس طرح آپ لوگ واپس کریں گے، میری جو حالت ان لوگوں نے کی ہے وہ دیکھ کر اس کے بعد بھی آپ لوگ اس طرح مجھے واپس کریں گے. لیکن سہیل یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، مصالحت نہیں ہوگی، جبکہ مسلمان یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی صلح نامہ پر دستخط نہیں ہوئی ہے، معاملہ ہم لوگ طے کر رہے ہیں لیکن اس صلح نامہ پر دستخط نہیں ہوئی ہے. ابھی یہ کیسے کہا جائے کہ صلح ہو گئی ہے؟ ابھی یہ صلح نامہ پر جو چیز لکھی گئی ہے یہ نافذ نہیں ہے، اس لیے ابو جندل کو واپس نہیں کیا جائے گا. لیکن سب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو جندل سے کہا اے ابو جندل واپس جاؤ اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے فتح بنائے گا، اسی میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر بنائے گا. غور کیجئے کتنا دب کے آپ نے صلح کی، ایک طرف شرائط جیسی، دوسرے طرف واقعہ، اور اس واقعے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں کیا بات ڈالی سوچیے. اور صرف یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت پریشان تھی کہ کس طرح صلح کی جا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں؟ کہا کیا ہم دین حق پر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ بتلائیے تو کیوں ہم اتنا دب کر فَلِمَاذَا نُعْتِ الدَّنِيَّةَ إِذًا، تو ہم کیوں اتنا نیچے گر کر صلح کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنی کمزوری کو یہاں دکھا رہے ہیں؟
کیوں وہ بات مان رہے ہیں جس میں کمزوری ہی کمزوری ہے؟ تو آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ اے عمر، یہی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم ہی کو ہمیں پورا کرنا ہے اور اللہ نے اسی میں ہمارے لیے خیر بنایا۔ حضرت عمر کو پھر بھی اتنا نہیں ہوا، گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اس لیے کہ اس موقع پر سب سے زیادہ آپ حضرت ابو بکر ہی سے مشورہ کر رہے تھے، اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ وہی بات ان سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی باتیں کہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی۔ تو انہوں نے جواب میں بھی وہی باتیں کہی جو آپ نے کہی۔ کہا اے عمر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ نبی ہیں اور ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اس کی اطاعت کریں۔ نبی کی اطاعت ہی ہمارا دین ہے اور اللہ کا حکم ہے جو نبی کہہ رہے ہیں، نبی وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، اور بلا شبہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ غور کیجیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایمان اس طرح انہوں نے اس کو قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلالی آدمی، جلیل القدر آدمی، جن کے ایمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ایمان کی تعریف کی، ان کو بھی اطمینان نہیں ہو رہا تھا، لیکن تھا ایمان کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بہرحال حضرت ابو جندل کو واپس کیا گیا اور مسلمانوں نے انہی شرائط پر صلح کی۔ صلح ہونے کے بعد غور کیجیے مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ صلح ہونے کے بعد مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ جب صلح ہو گئی تو آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو اب صلح ہو گئی ہے، ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے ہیں، یہیں اسی جگہ ہم کو احرام کھولنا ہے، اگلے سال ہم عمرہ کریں گے۔ غور کیجئے کیسے مسلمانوں کے دل اس کو قبول کریں۔ قربانی کے جانور لے کر آئے کہ مکہ جا کر قربانی کریں گے اور مکہ جا کر طواف کریں گے اور وہاں پر احرام کا اپنا کھولیں گے، لیکن یہیں پر کہا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مسلمان سے کہ اب اپنے قربانی کے جانور ذبح کر دو، احرام کھول دو، اپنے بال منڈا لو اور یہیں سے حلال ہو جاؤ، اور ہم لوگ اب واپس چلیں گے، اگلے سال مکہ جا کر عمرہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کتنا فرمانبردار تھے آپ کے، کس طرح آپ کی باتوں کو سنتے تھے۔ مشرکین بھی دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ اسی صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اسی صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ بدیل بن ورقہ نے آ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے طریقے دیکھا تھا تو مشرکین مکہ کے پاس جا کر اس کو بیان کیا تھا، کہا تھا کہ اے قریش کے لوگوں، میں بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں قیصر و کسریٰ کے دربار میں میری حاضری ہوئی ہے، حبشہ کے بادشاہ کے ہاں میری حاضری ہوئی ہے، اور سب کے ہاں دیکھا ہے کہ ان کے ماننے والے ان کی رعایا ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، لیکن جس طرح نبی کے محمد کے ماننے والوں کو دیکھا، اپنے نبی کے ساتھ جتنا احترام کرتے ہیں اور جتنا ان کے ساتھ جیسا برتاؤ کرتے ہیں کہیں نہیں دیکھا ہے۔ کہا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو کسی کی آواز نہیں نکلتی ہے، جب وہ تھوکتے ہیں تو تھوک زمین پر نہیں پڑتا ہے بلکہ کسی کے ہاتھ میں پڑتا ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، جب وضو کرتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں گرتا ہے بلکہ کسی کے ہاتھ میں پڑتا ہے، اسے اپنے چہرے کو دھو لیتے ہیں، اور اگر وہ بولتے ہیں کچھ کہتے ہیں تو ان میں سے ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے جا کر اسے پورا کرے۔ یہ صحابہ کرام کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا احترام تھا۔ میرے بھائیوں، ہم اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، نبی کی محبت یہ ہمارا ایمان، نبی کی محبت یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی محبت ہے جو یہ جذبہ اور یہ ایمان ہمارے اندر پیدا کرتی ہے کہ انشاءاللہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس دنیا میں جا کر نبی سے ملیں گے تو اپنے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، اس نبی کی شفاعت نصیب ہوگی اور اس نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب ہوگا۔ یہ اسی نبی کی محبت
نبی کی محبت کا تقاضا ہے، اسی کے تقاضے ہمیں یہ حاصل ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کی محبت کیسی تھی؟ مشرکین مکہ اس کا اعتراف کرتے تھے، لیکن اس واقعے نے ان کے اوپر کیا اثر ڈالا تھا صلح نے؟ جب یہ آپ نے کہا تو کوئی ایک صحابی بھی کھڑا نہیں ہوا، کوئی ایک صحابی بھی تیار نہیں ہوا جو آپ کہے تھے اس کو کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کر آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جس سفر میں آپ کے ساتھ تھی ان کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو میرے ساتھ آج ایسا ہوا، کوئی ابھی تیار نہیں ہے اپنا احرام کھولنے کے لیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کو کیا مشورہ دیے میرے بھائیوں؟ ہاں، غور کرنے کے بعد معاملات کے اندر مشورہ کرنے کی کیسی تعلیم دی؟ نبی کو بھی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، نبی کو بھی یہ حکم دیا گیا، اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی معاملات ہو اور آپ پریشان ہو تو اپنے لوگوں سے مشورہ کریں۔ شورائیت یہ اسلام کے نظام کے اندر تھا، اور خاص طور پر اجتماعی معاملات میں شورائیت کے اندر جو برکت اللہ نے رکھی ہے وہ اس کے ذریعے اللہ نے اس کی وضاحت کی۔ کوئی بھی معاملہ ہو، گھریلو معاملات میں بھی شورائیت، دین معاملات میں بھی شورائیت، اجتماعی معاملات میں بھی شورائیت، اور پریشانی کے معاملات میں بھی شورائیت، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور اسی تعلیم پر آپ نے عمل کرتے ہوئے حضرت اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے ذکر کیا، اور حضرت ام سلمہ کے مشورے سے معاملہ حل ہوا۔ کیسے؟ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ نہ سوچئے کہ آپ کے صحابہ کرام آپ کی بات نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ صلح کی جو بات ہوئی ہے یہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہی، اس سے ان کو پریشانی ہے۔ آپ نکلیے، جائیے، اپنے قربانی کا جانور ذبح کیجئے، اپنا بال مڑائیے، اپنا احرام کھول دیجئے، آپ خود اس کو کر دیجئے اور دیکھیے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کسی سے آپ نے بات نہیں کی، خود گئے، جا کر اپنا جانور قربانی کے اونٹ تھے آپ نے ذبح کیے، اپنا بال منڈایا، اپنا احرام کھول دیا۔ آپ کو دیکھتے ہی تمام صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، تمام صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا۔ یہ ہے نبی کی اطاعت میرے بھائی، سنا اس پر عمل، جو دیکھا اس پر عمل۔ اسی لیے کہتے ہیں میرے بھائیوں، سنت نبوی کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے احباب جب ہم کسی مسئلے کی دلیل میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے تو ان کو ایک حدیث کافی نظر نہیں آتی ہے، کہ اگر قولی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یعنی کہ آپ کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں آپ نے کیا بھی ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں بات کی گئی، آپ کے زمانے میں صحابی نے کام کیا اور آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ آپ نے باقی رکھا، تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا۔ میرے بھائیوں، یہ سنت سے جہالت کی علامت ہے، سنت سے جہالت کی علامت ہے۔ آپ نے جو کیا وہ بھی سنت ہے، آپ نے جو فرمایا وہ بھی سنت ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ اور اگر آپ کے زمانے میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ کو معلوم ہوا اور آپ خاموش رہے یا اپنی رضامندی اپنی زبان سے ظاہر کی، تو وہ بھی ویسے ہی حدیث ہے جیسے آپ کی زبان سے نکلا ہوا حکم اور آپ کا کیا ہوا عمل، کوئی فرق نہیں۔ اور یہ سب ہمارے لیے سنت ہے، اور یہ سب دین میں دلیل اور حجت ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے، اگر کوئی چیز ایک مرتبہ، اگر کوئی عمل آپ کا ایک مرتبہ بھی ثابت ہے تو وہ سنت نبی، اس کے لیے دلیل، مزید دلیل کی ضرورت نہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح یہ واقعہ، اس کی اور بھی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن حدیبیہ میں رکے رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے سلسلے میں جو آیتیں نازل کی، اور اس واقعے کو جتنی مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے، مہاجرین اور انصار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے
ان آیات میں کہا قابل غور ہے، اور میں کہوں گا کہ آپ سب لوگ اس سورے کو، جس سورے کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہے، ایک مرتبہ ضرور اسی تفسیر کو اردو میں آپ کو دستیاب ضرور پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فتح پھر محمد کے بعد جو سورہ فتح ہے وہ پوری سورہ نازل کی، اور شروع کیسے کی؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے اے نبی، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ فتح مبین کیا ہے؟ 3 صحابہ کرام سے نقل کیا ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو۔ یہ تینوں کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے شاگردوں سے کہ شاید تم لوگ یہاں فتح مبین جو ہے اس سے فتح مکہ سمجھتے ہو، کیونکہ وہ فتح تھی اور وہیں کے بعد مسلمان غالب ہوتے گئے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ اسی واقعے کے بعد، صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس رات یہ آیت نازل ہوئی اس کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو ہم کو سنایا اور کہا کہ آج کی رات اللہ رب العالمین نے ایسی سورہ نازل کی ہے، ایسی آیات نازل کی ہے جو میرے نزدیک دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب اور قیمتی ہے۔ اس سورہ کے بارے میں، اس سورہ کی فضیلت غور کیجیے۔ اس سورہ کے بارے میں کہا کہ وہ آیتیں آج نازل ہوئی ہیں جو میرے نزدیک دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی فضیلت، اسی واقعے میں وہ واقعہ ہے کہ جب صلح کا سلسلہ شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ قریش کے پاس بھیجا تھا اپنی بات کے حلنے کے لیے۔ پہلے آپ نے حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، مکے میں میری حمایت کرنے والے میرے قبیلے کے لوگ بہت کم ہیں، اگر کوئی بات ہوئی تو میرا ساتھ دینے والے وہاں نہیں ہوں گے، اس لیے آپ حضرت عثمان کو بھیجیے کیونکہ ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی حمایت کریں گے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ جب حضرت عثمان وہاں گئے تو مکے والوں نے ان سے کہا، ان کی بات سننے کے بعد، کہ اگر آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں، اور لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھ کو اجازت ملتی ہے تو میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں، آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ ہم کریں گے، اس لیے انہوں نے نہیں کیا۔ اور ان کی واپسی میں دیری ہوئی، جس دیری کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ مشہور ہوا مسلمانوں کے درمیان کہ مشرکین مکہ نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ بھی بہت ناراض ہوئے اور مسلمانوں کے درمیان کافی کشمکش ہوئی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم عثمان کے قتل کا مشرکین مکہ سے بدلہ لیں گے، اب ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے، اس لیے کہ ہم اب تک صلح کی بات کر رہے تھے، اب انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اس لیے جو کہ صلح کے لیے گیا ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صلح کے لیے جو آدمی جائے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اس کی کس طرح حفاظت ہونی چاہیے۔ اس کی حفاظت جب نہیں کی تو آپ نے کہا کہ اب ہم مشرکین سے جنگ کریں گے، اور اس جنگ کے لیے آپ نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، ایک درخت کے نیچے بیعت لی، اور ایسی یہ بیعت کی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بیت الرضوان کہا۔ اس کو وہ بیعت کیسے بیت الرضوان کہتے ہیں، اللہ کی رضامندی کی بیعت، اور تمام مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کی، حتیٰ کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے، آپ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بھی۔ اس بیعت کے بارے میں، اس بیعت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
اللہ رب العالمین ان تمام مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی. غور کیجیے اس بیعت کا مقام کیا. اللہ نے اس کو رضامندی کی بیعت کہا، اور مسلمانوں نے یہ جو بیعت کی، اس بیعت پر اللہ نے ان سے اپنی رضامندی قائم کی. ایک واقعہ یہ بھی بہت اہم واقعہ ہے. اس واقعے کا اللہ نے اس کو میں نے کہا کہ اسے فتح مبین کہا، اور آگے 3 باتیں آپ سے کہی. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. کیوں؟ تاکہ اللہ آپ کے تمام ما تقدم اور ما تاخر گناہوں کو معاف کر. حافظ کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات اللہ نے یہاں کہی ہے یہ خصوصیت ہے نبی کی. کسی بھی نبی یا کسی بھی انسان سے اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تمہارے اگلے پیچھے سب جانا. یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس واقعے کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ کر کہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ فتح مبین کیسی ہے. آپ کے لیے آگے کا راستہ کو کھول دیا گیا ہے، اور اسی لیے کہا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. دوسری بات یہ کہی کہ تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت کرے، اور تیسری بات یہ کہی کہ تاکہ اللہ آپ کو کھلی ہوئی مدد کرے. وَيَنصُرَكَ نَصْرًا عَزِيزًا، مضبوط مدد آپ کی کرے. اور اگر ہم اس واقعے کے جو واقعات ہوئے ان پر غور کریں تو حقیقت میں یہیں سے مسلمانوں کے غلبہ کی شروعات ہوئی، مسلمانوں کی مضبوطی کی شروعات ہوئی. حد درجہ کمزوری کے طور پر اصلاح ہوئی. کیسے شرائط تھے وہ سب ہم نے سنے، لیکن مسلمانوں کو بھی لگ رہا تھا کہ ہم کمزوری کے ساتھ صلح کر رہے ہیں. لیکن غور کیجئے اس صلح نے مسلمانوں کے لیے کتنے راستے کھولے. سب سے بڑا راستہ یہ کھلا کہ دعوت و تبلیغ کا اتنا بڑا ذریعہ بنا کہ صرف 2 سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ 10,000 مسلمان تھے، جبکہ اس سے پہلے کسی بھی موقع پر 3,000 سے زیادہ آپ کے ساتھ نہیں تھے. 2 سال میں اتنے مسلمانوں کا تھا. یہی نہیں بلکہ اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر باہر کے علاقوں میں پھیلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح ہو جانے کے بعد جب خطرات ختم ہو گئے کہ اب ہمارے اوپر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے، تو جتنے بڑے بڑے ممالک تھے دنیا میں ان سب کے پاس قیصر و کسریٰ، یمن کے بادشاہ اور حبشہ کے بادشاہ، ان لوگوں کے پاس دعوت کے پیغامات بھیجے، اور چاروں طرف اسلامی دعوت پھیلنا شروع ہوئی. اس صلح کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ خود مدینہ آنے لگے. ان کے لیے تجارت، مسلمانوں کے لیے تجارت کے بھی راستے کھلے. ڈر ڈر کے مسلمان نکلتے تھے اپنی تجارت کے لیے، اب وہ کھلے طور پر تجارت کے لیے نکلنے لگے. شام اور دوسرے علاقوں میں، یمن وغیرہ علاقوں میں اپنی تجارت کے لیے جانے لگے. مدینے کی اقتصادی حالت جو کمزور تھی، مدینے کی اکنامک حالت جو کمزور تھی، یہ بھی مضبوط ہوئی. مسلمانوں کی اقتصادی کمزوری جو تھی وہ بھی ختم ہوئی، اور مسلمانوں کے لیے اپنی تجارت کا راستہ کھلا. اور مشرکین مکہ اور دوسرے مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کو قریب سے نہیں دیکھا تھا، وہ جب آئے مدینے تجارت ہی کی غرض سے بھی آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا. میرے بھائیوں، یہ اخلاق، مسلمانوں کے اخلاق، یہی دین کی نشر اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ آج جو ہم سے ناپید ہے. دین کے اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے اسی کو بنایا. اسی لیے اپنے نبی کی خوبی یہ بتایا، انک لعلی خلق عظیم. اے نبی، ہم نے آپ کو بہت ہی اونچے مرتبے پر، اخلاق کے بہت اونچی مرتبے پر رکھا ہے. اس واقعے میں غور کیجئے، کتنا آپ دبے اور کتنا آپ نے معاف کیا. اس موقع پر، اسی موقع پر مشرکین کے ایک جتھے کو جن کی تعداد 80 تھی، آپ نے مسلمانوں نے گرفتار کیا تھا. آپ چاہتے تو ان کو گرفتار کر لیتے، لیکن ان سب کو جانتے تھے کہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن سب کو آپ نے معاف کر دیا. آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی جو صفت تھی وہ بھی اس واقعے میں جگہ جگہ. میرے بھائیوں، اس واقعے کے پیچھے کتنی ساری چیزیں ہیں. مختصر سے
موقع سے کیا بیان کیا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ ضروری ہے اس واقعے کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اور آج کے حالات میں جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، جن حالات میں، ان حالات میں دعوت و تبلیغ کے لیے، دوسروں کے درمیان اچھا پیغام دینے کے لیے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہنے کے لیے جو سبق ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کیسے ہم پیش آئیں اپنے برادران وطن کے ساتھ، کیسے اصلاح کریں اپنے معاشرے کی، کیسے پیش آئیں اپنے مخالف کے ساتھ، کیسے پیش آئیں جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں ان کے ساتھ، یہ ساری چیزیں اس واقعے کے اندر ہیں۔ اور اگر ہم اس کی تفسیر کو پڑھیں سورہ فتح کی تو اس میں بہت ساری چیزیں وہاں بھی ہمیں ملیں گی۔ ضرورت ہے کہ ہم آپ سیرت کی کتابوں میں کہیں نہ جائیں۔ الرحیق المختوم جو مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اسی میں ہم پڑھیں ایک بار اس پورے واقعے کو اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے ہر کمزوری کے بعد کس طرح مضبوطی پیدا کی۔ کمزوری سے مسلمان گھبراتا ہے، کمزوری سے مسلمان مایوسی میں جاتا ہے، کہیں کسی معاملے میں کمزوری ہو، چاہے ہمارے تجارتی معاملات میں کمزوری ہو، چاہے اور حکومتی معاملات میں کمزوری ہو، چاہے کہیں اور دوسری پریشانیاں ہوں، مسلمان عام طور پر گھبراتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہر کمزوری کے موقع پر مسلمانوں کی مضبوطی بنائی، اور نہ سمجھ میں آئے تو ہجرت کے واقعے کو پڑھیے۔ ہجرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کتنی کمزوری کا عالم تھا، کس طرح آپ چھپ چھپا کر نکلے تھے، آپ کے اوپر سر کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی تھی، مشرکین مکہ ہر طرح سے آپ کو گھیرے ہوئے تھے کہ آپ کو قتل ہی کر دیں، اور 3 دن تک آپ غار ثور میں چھپے رہے اور نکل کر گئے تب بھی آپ خطرات کو دیکھ رہے تھے، اور پوری کمزوری کی حالت میں کیسے آپ نکل کر مدینہ گئے تھے۔ لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد ایک اسلامی حکومت پوری اللہ نے قائم کرا، اور پھر وہاں بھی جو کمزوریاں تھیں ان کو اللہ نے ان کمزوریوں کو کیسے طاقت میں بدلا۔ یہ واقعات بھی انہی ساری چیزوں کے لیے ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور سیرت نبی سے اپنے لیے درس حاصل کرنے، سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے رگ و ریشے میں ڈال دے، ایسی محبت ڈال دے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں، صحیح معنی میں نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، کتاب سنت پر عمل کرنے والے بنیں، نمازی ہو جائیں، رب العالمین نمازی ہو جائیں، دینی مجالس میں حاضر ہو کر دین کی معلومات کو زیادہ سے زیادہ اپنی بڑھائیں، رب العالمین دین کی معلومات کو بڑھائیں اور ان دینی معلومات پر عمل کرنے والے ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه وذريته اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔